بینس چلاتے ہیں، جو سوزوکیاں چلاتے ہیں، وہ سی این جی جو ہے نہیں ڈال سکتے کہ آپ نے سی این جی بالکل بند کر دی ہے۔ ایک طرف ہماری گندم شارٹ ہے، ہماری گندم نہیں ہوتی ہے، پنجاب نے بندی لگا دی ہے کہ ایک ٹرک بھی خیبر پختونخوا نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے آٹا اور روٹی مہنگی ہو رہی ہے۔ روٹی کا مطلب ہے کہ غریب آدمی جو روٹی لے گا وہ مہنگی لے گا۔ آج وہی ٹرک اسمگل ہو کے جب آتے ہیں اور 4-5 لاکھ روپے اگر وہ بارڈر پہ دے کر آتے ہیں اور وہ آٹا مہنگا ہوتا ہے، تو میں نے اس پہ جو ہے میں نے پچھلے دنوں رانا ثور اللہ صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے، میں نے آج چیمہ صاحب سے بھی فون پر بات کی ہے، میں نے اپنے پیٹرولیم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ آئین، ہم لوگ تو آئین کے بڑے پاسدار آئین کی باتیں کرتے ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کی گیس ہے، مشکلات ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے مشکلات ہیں، لیکن جو ہمیں مجبوری کی تحت ضرورت ہے، ہمیں عیاشی کے لیے نہ دیں، مجبوری کے تحت جو ہمیں گیس ضرورت ہے کم از کم آپ وہ تو ہمیں دے دیں۔ مجبوری والی گیس آپ نہیں دے رہے، آپ نے بالکل بند کر دی ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں نے صوبائی حکومت کے کہا ہے کہ جب ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیے ہیں، ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ سی این جی اسٹیشن بند نہیں ہوں گے، تو صوبائی انتظامیہ کہاں پر ہے؟ صوبائی انتظامیہ نے اپنا رول کہاں پر ادا کیا ہے؟ صوبائی حکومت نے اپنا رول کیسے ادا کیا ہے؟ اگر ہائی کورٹ کے آرڈر وہ انتظامیہ نہیں مان رہی ہے تو وہ کیوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے صوبے میں جو ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہو دیے؟ تو لہٰذا میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی میسیج کیا اس کے اوپر، میں نے رانا ثور اللہ صاحب سے میٹنگ کی ہے، میں نے دونوں وزراء کو بھی بتایا کہ آپ ہمارے صوبے کے سی این جی ایسوسیشن کو، ہمارے جو فلور ایسوسیشن والے ان کو انگیج کریں، کم از کم بیٹھ کے ان سے بات چیت تو کریں نا۔ آپ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، آپ کو مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں کرتے، آپ اپنی مجبوریاں بتا دیں، ہم اپنی مجبوریاں بتائیں گے اور مسئلے کا حل نکال لیں۔ لیکن جو اس وقت ہمارے صوبے کی صورتحال ہے، لوگ بالکل اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اب وہ اگر کل روڈوں پہ نکلیں گے تو اس کی ذمہ داری تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج بھی میری ریکویسٹ ہوگی اپنے وفاقی حکومت سے کہ صوبے کو سی این جی دی جائے، ہمیں گندم کے لیے جو ہے کم از کم وہ جو مڈل مین رشوت لے رہے ہیں اور چیک پوسٹر پہ رشوت ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ اگر پنجاب کو بہت ہی تکلیف ہے گندم لینے میں تو ہمیں راہداری دے دیں، ہم سندھ سے گندم لے آئیں گے، لیکن اگر ہم سندھ سے بھی گندم لاتے ہیں وہ کہتے ہیں وائے بلوچستان لاؤ، ہمارے صوبے سے مت گزرو۔ بھئی کے پی کے لوگ اتنے برے ہیں کہ آپ ہمیں راہداری بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں وفاق کے نمائندہ، میں نے دونوں سے میں نے ان سے بھی بات کی ہے اور میں نے اپنے فلور میں ایسوسیشن سے بھی بات چیت کی ہے، ہم نے سی این جی ایسوسیشن سے بات کی ہے، ان سے ہم نے ٹائم بھی مانگا ہے کہ ہم وفاق سے بات کر کے آپ کے مسئلہ نکالیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کے اوپر دلچسپی لینی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں کل اگر وہ روڈوں پہ آئیں گے پھر آپ بولیں گے یہ لوگ روڈوں پہ کیوں آئے ہیں؟ جب آپ ان کو روٹی نہیں دیں گے، ان کا آٹا مہنگا ہوگا، ان کے مسائل ہوں گے، جب سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو لوگ روڈوں پہ تو آئیں گے۔ سر یہ بتائیے گا 28ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کو مطلب پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ 28ویں ترمیم کا اعتماد وسعت دی جائے گی جب 28ویں ترمیم ہمارے ساتھ کوئی ڈرافٹ شیئر ہوگا۔ جس دن ڈرافٹ شیئر ہوگا اس کے بعد اعتماد کی بات بھی ہوگی، اس کے بعد پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی کہ کون سے پوائنٹس ماننے کے لائق ہیں، کون سے میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہے، کون سے ڈراپ کیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہے، جیسے ہی ڈرافٹ شیئر ہوگا پارٹی کی پارلیمانی سی سی کی میٹنگ پہلے بھی اس کے اوپر ہوئی ہے، بعد میں ابھی بھی ہوگی، تو اس کے بعد یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو مفروضوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے، مفروضوں پہ آپ اور میں 28ویں ترمیم بنا سکتے ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں، جو میں بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ